شاہ عالمگیر وہ گردوں وقار، خاندان گورگان کا اعتبار، مومنوں کا رتبہ برتر اس سے ہے، عزت دین پیمبر اس سے ہے، درمیان کارزار کفر و دین، اپنے ترکش کا خدنگ آخری، تخم مردہ اکبری الہاد کا، اثر نو طبع دارہ میں اگا، جا چکی تھی شمع دل کی روشنی، قوم اپنی فتنوں سے خالی نہ تھی، حق نے چن کر شاہ عالمگیر کو، اس فقیر اور صاحب شمشیر کو، ہند میں آیائے دین کے واسطے کار تجدید یقین سونپا اسے، توڑ دی اس نے کمر الحاد کی، بزم میں پھر شمع دین روشن ہوئی، کور ذوقوں نے فسانے گھڑ لیے، وسعت ادراک سے واقف نہ تھے۔ علامہ اقبال نے اس حکایت میں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی تعریف کی ہے۔ شہنشاہ عالمگیر کا رتبہ اتنا بلند تھا کہ آسمان اس کے دروازے کی دہلیز تھی۔ وہ شہنشاہ جو گورگانی خاندان کے لیے عزت و افتخار کا باعث تھا۔ گورگان کہتے ہیں عیش و عشرت کے لائق۔ منگولی زبان میں بادشاہوں کے داماد کو کہتے ہیں۔ یہ امیر تیمور کا لقب تھا، اس وجہ سے اس کے خاندان کو خاندان گورگان کہتے ہیں۔ مومنوں کا جو درجہ تھا اس کی وجہ سے بہت بلند ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا احترام قائم و عام ہو گیا تھا۔ کفر اور دین کی کشمکش میں شہنشاہ عالمگیر ہندوستان کے اندر اسلام کے ترکش کا آخری تیر تھا۔ الحاد کہتے ہیں دین سے پھر جانا۔ جلال الدین اکبر نے اپنے دور سلطنت میں ایسا طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ الحاد کا بیج یہاں نشو و نما پانے لگا تھا۔ پھر یہی بیج شاہ جہاں کے بڑے بیٹے دارالشکوہ کی فطرت میں اگایا تھا، یعنی مسلمانوں کے دل جو تھے وہ مردہ ہو چکے تھے، اور جس کے باعث ان کا جو یقین تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے بر صغیر سے عالمگیر کو منتخب کر لیا۔ اس عالمگیر کو جو کہ درویش صفت تھا اور بہادر بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دین کے احیاء پہ معمور کیا اور مسلمانوں میں پھر سے ایمان اور یقین پیدا کرنے کا فرض سونپا۔ اس کی تلوار کی بجنی نے الحاد کا جو خرمن ہے وہ جلا کے رکھ دیا اور ہماری بزم میں دین کی شمع روشن کی۔ پھر عالمگیر کے متعلق مختلف قسم کے قصے وغیرہ جو ہیں وہ گھڑ لیے گئے ہیں، اور اقبال کہہ رہے ہیں جو شعور سے عاری لوگ ہیں انہوں نے عالمگیر کے اس اقدام پر اس کے متعلق من گھڑت قصے اڑا دیے۔ یہ لوگ اس کی وسعت اور اس کی فکر کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکے۔ خدنگ آخری تیر۔ الحاد کہتے ہیں دین سے پھر جانا، دین اور خدا پر ایمان نہ ہونا۔ اکبر یہ تیسرے بادشاہ تھے، اور دارا شکوہ یہ بھی الحاد کی طرف مائل ہو گیا۔ اس کا اظہار اس نے اپنی تصانیف میں کیا ہے۔ صاحب شمشیر تلوار والا، شمشیر کا مالک، دلیر۔ احیا کہتے ہیں زندہ کرنا، آیائے دین، دین کو زندہ کرنا۔ تجدید نیا یا تازہ کرنا، تجدید یقین پھر سے یقین پیدا کرنا۔ خرمن کہتے ہیں کھلیان کو۔ اور ذوقوں یعنی ذوق سے عاری لوگ، مراد عقل اور شعور سے عاری لوگ۔ وسعت ادراک، وسیع نظری، بہت زیادہ عقل و شعور۔